تاریخ اسلام میں 1 ہجری سے 11 ہجری تک کے اہم واقعات۔ ہجری نمبر 1 جہاں سے ہجری شروع ہوتی ہے، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں سے 1 ہجری شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، یعنی کہ مدینہ تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر اور اذان کی ابتدا ہوئی 1 ہجری میں، اس میں 1 ہجری میں ہوئی۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخت قائم ہوئی۔ مواخت کا مطلب ہے بھائی چارہ اور بھائی بندی قائم ہوئی تھی، یعنی کہ 1 ہجری میں چوتھا واقعہ ہے مدینہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تنظیمی دستور العمل جاری کیا تھا۔ 2 ہجری جنگ بدر مسلمانوں کی پہلی فتح عظیم جنگ عظیم ہے۔ جنگ بدر کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اہل اسلام کے لیے بڑے امتحان اور آزمائش کا وقت تھا۔ اگر اس موقع پر شکست ہو جاتی تو اسلام کی ترقی میں بڑی رکاوٹ پیدا ہو جاتی۔ فتح بدر سے مسلمانوں نے ترقی کی شاہراہ پر پہلا قدم بڑھایا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار جو اسلام کے لیے دشمن تھے مارے گئے۔ اس سے مشرکین مکہ کا زور ٹوٹ گیا، مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور مدینے میں ان کی دھاک بند گئی۔ منافقین کا گروہ دب کر رہ گیا۔ یہود کے دل میں بھی مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ اگرچہ وہ در پردہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت پر حسد کھانے لگے، دوسرے قبائل عرب بھی واقعات کا رخ دیکھ کر متاثر ہوئے۔ 2 ہجری میں ہی یہودی قبیلہ بنی قینقاع کا مدینہ سے اخراج، یعنی کہ یہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا جو مدینہ سے خارج ہوا تھا۔ 3 ہجری احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس پہاڑ کے آس پاس جو مدینہ کے شمال کی طرف 3 میل کے فاصلے پر یہ پہاڑ واقع ہے۔ 4 ہجری میں یہودی قبیلہ بنی نذیر کا اخراج ہوا۔ 5 ہجری جنگ خندق یا جنگ احزاب۔ 5 ہجری میں حج فرض ہوا۔ ذی استطاعت مسلمانوں پر، استطاعت مطلب طاقت، قدرت، یعنی قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے طاقت ہوئی اور حج فرض ہو گیا مسلمانوں پر۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ اور دوسرے نمبر پر سلاطین کو تبلیغی مراسلات بھیجے گئے تھے۔ یہ اہم واقعات ہیں 6 ہجری کے۔ صلح حدیبیہ ہے، بہت مشہور ہے یہ۔ رسول خدا 1400 مسلمانوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کے ارادے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے پاس سوائے تلواروں کے اور کوئی ہتھیار نہ تھا۔ قریش کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی اطلاع ملی تو فوراً جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے سنا کہ اہل مکہ مسلمانوں کو مکے میں داخل نہ ہونے دیں گے، لہٰذا آپ حدیبیہ کے مقام پر اتر پڑے اور قریش کے ساتھ گفت و شنید شروع ہوئی اور آپ نے قریش کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور عمرہ ادا کرنے کی اجازت چاہی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، مگر قریش نے ان کو نظر بند کر لیا اور مشہور ہو گیا کہ آپ کو قتل کر دیا گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا بدلہ لینا لازم ہو گیا۔ میرے ہاتھ پر مرنے والے اور مرنے کے لیے کون بیعت کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے جوش و خروش کے ساتھ جانثاری کا عہد کیا۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے۔ آخر کار فریقین کے درمیان چند شرطوں پر صلح ہو گئی۔ یہ تھے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کے مطابق مسلمانوں نے اگلے سال خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ صلح حدیبیہ کی صلح سے قدر اطمینان حاصل ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام تمام دنیا کے کانوں تک پہنچانے کے لیے اپنے ہم عصر سلاطین یعنی قیصر روم، شاہ ایران، حاکم مصر، نجاشی حبشہ رئیس اور
اسان وغیرہ کے نام خطوط بھیجے اور ان کو اسلام کی طرف بلایا۔ ان تبلیغی مراسلات کے جواب مختلف بادشاہوں نے مختلف طور پر دیے تھے۔ 7 ہجری میں جنگ خیبر ہے اور صلح حدیبیہ کے مطابق مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی زیارت کی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اور صلح حدیبیہ یہودیوں کا ایک بڑا مرکز تھا۔ 8 ہجری میں واقعات جو ہوئے ہیں، غزوہ موتا ہوا ہے، اور دوسرے نمبر پر فتح مکہ ہے، تیسرے پہ جنگ حنین ہے، چوتھے پر ہے طائف کا محاصرہ۔ 9 ہجری میں جنگ تبوک، اہل طائف نے اطاعت قبول کی۔ جنگ تبوک مدینہ میں افواہ گرم ہوئی کہ شام کی سرحد پر رومی اور غسانی فوجیں جمع ہو رہی ہیں اور مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود دشمن کی روک تھام کے لیے 30,000 مسلمانوں کے ہمراہ، جن میں 10,000 سوار تھے، شام کی طرف روانہ ہوئے۔ تبوک کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ حملوں کی خبر غلط تھی۔ آپ نے وہاں 20 دن تک قیام کیا۔ سرحدی علاقوں کے متعدد سرداروں نے حاضر ہو کر اظہار اطاعت کیا۔ اس کے بعد آپ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ 10 ہجری میں جو واقع ہوئے ہیں، حضرت کا آخری حج، اور دوسرے نمبر پر ہے قبائل عرب کی وفود کی آمد۔ حضرت کا آخری حج یعنی کہ حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں اس کو، یہ 10 ہجری میں ہوا تھا۔ 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ یہ آپ کا آخری حج تھا، اسی لیے اسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ان کے ساتھ حج میں شریک ہوئی۔ کیونکہ اسلام تمام عرب میں پھیل چکا تھا، اس لیے 1 لاکھ کے قریب لوگ ملک کے مختلف حصوں سے مکے میں جمع ہو گئے۔ یہ وہی مقام تھا جہاں سے آپ 10 سال پہلے اپنی قوم کی شدید مخالفت کی وجہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اب یہ کیفیت تھی کہ ہر طرف اسلام ہی کا جلوہ نظر آ رہا تھا۔ اسلام کی آواز بلاد عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ چکی تھی اور جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مأمور ہوئے تھے وہ حاصل ہو چکا تھا۔ آپ نے محسوس کیا کہ اسلام کی اشاعت اور شریعت اسلام کی تکمیل ہو کر آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے اور مسلمانوں کی ایک مخلص اور پرجوش جماعت پیدا ہو کر دنیا میں حکومت الہی کر چکی ہے۔ حضرت نے مسلمانوں کے جو اس حج کے موقع پر حاضر تھے 2-3 بار مخاطب کیا۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیم کا نچوڑ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام کی طرف خطاب کر کے کہا کہ خدا کے ہاں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس وقت آپ پر یہ آیت اتری، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا۔ خطبے کے خاتمے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں کو الوداع کہا اور مکے میں چند دن اور قیام کرنے کے بعد مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ 11 ہجری ربیع الاول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ جو یہ مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا ہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 63واں سال تھا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ جب تک چلنے پھرنے کی طاقت رہی مسجد میں نماز ادا کرتے رہے۔ جب مرض بڑھ گیا اور اٹھنے بیٹھنے کی شکت نہ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیا۔ کئی دن تک وہی امامت کرتے رہے۔ ایک دن افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر مسجد میں مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھی اور اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا۔ مرض میں کبھی شدت
ہو جاتی اور کبھی تخفیف نظر آتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کی 11 ہجری کی کسی ابتدائی تاریخ کو وفات پائی، مطابق جون 632 عیسوی۔ علالت کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں مقیم رہے، جو مسجد نبوی کے عین متصل واقع تھا۔ وفات کے اگلے دن آپ وہیں مدفون ہوئے۔ دوستو، یہ تھا آج تاریخ اسلام میں 1 ہجری سے 11 ہجری تک کے اہم واقعات۔ یہ واقعات کچھ میں نے آپ کو تفصیل سے ہی بتا دیے ہیں۔ یہ واقعات آپ کو کیسے لگے اپنی قیمتی رائے سے ضرور مطلع فرمائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔